پاکستان معاشی استحکام کے بعد ترقی کی جانب گامزن، میکرو اکنامک اور ادارہ جاتی اصلاحات حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی IMF وفد سے ملاقات میں گفتگو، قرض پروگرام پر بات چیت۔ پاکستان میں بزنس کانفیڈنس میں 16% بہتری، معاشی صورتحال مستحکم اور کاروبار دوست قرار۔ OICCI کی سروے رپورٹ جاری، دستاویز کے مطابق مقامی اور بین الاقوامی کمپنیز کے اعتماد میں اضافہ ہوا۔ اور غزہ میں قحط کی صورتحال، ایک وقت کا کھانا ملنا بھی مشکل، سٹالز پر لوگوں کا رش، ہر کوئی جلدی میں ہے، اپنا برتن کیسے بھروں، کھانا نہیں، دھکے مل رہے ہیں۔ معصوم بچی کی فریاد نے دلوں کو لرزا ڈالا۔ پاکستان کی حکومت کا بالکل کلیئر ریزالو ہے کہ انشاءاللہ ہم اس دہشت گردی کے ساتھ بالکل اسی طرح نپٹیں گے جیسے ہم نے 2013 اور 2018 کے درمیان نپٹا تھا۔ دہشت گردوں کے دن گنے جا چکے، ملک دشمنوں کو کسی صورت نہیں چھوڑیں گے، اسحاق ڈار کی للکار۔ پریس کانفرنس میں کہا، افغانستان اپنی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال نہ ہونے دے، پڑوسی ملک کے ساتھ معاملات میں مثبت پیش رفت ہو رہی ہے۔ نائب وزیر اعظم کا سینٹ میں بھی اظہار خیال، بولے بھارتی ایجنٹس باز آ جائیں، ہوا اور زمین پر جو حالت ہوئی ہے اس سے سبق سیکھیں۔ وزیر اعظم اور عسکری قیادت کی معاملے پر پوری توجہ ہے، مل بیٹھ کر دہشت گردی کے خلاف لائحہ عمل بنانا ہوگا، مل کر مستقبل کا لائحہ عمل طے کرنا ہوگا، خصوصی کمیٹی بنائی جائے، وزارت دفاع، داخلہ اور خارجہ کو بلا کر پالیسی طے کریں۔ نام نہاد ناراض لوگ حقوق کی جنگ نہیں لڑ رہے، معصوم بچیوں کو قتل کرنے والوں کی گردنیں اڑائی جائیں۔ سینیٹر عرفان صدیقی کا مطالبہ، کہا کوئی شک نہیں کہ وارداتوں کے پیچھے بھارت ہے، وہی عام دشمنوں کو پیسہ اور ٹریننگ دے رہا ہے۔ سینیٹر علی ظفر کے خضدار واقعے کی شدید مذمت، کہا پاکستان کبھی جھکا ہے نہ جھکے گا۔ سینیٹر فیصل واڈا نے دفاعی بجٹ بڑھانے کا مطالبہ کر دیا، کہا ترقیاتی بجٹ کو روک کر فوج کی تنخواہیں ڈبل کی جائیں، حکومت اپوزیشن کو آن بورڈ لے کر اختلافات ختم کرے، سفارتی کمیٹی میں حزب اختلاف کے اراکین کو شامل کرنے کی اپیل۔ جن وردیوں کو ڈنڈے پہ ٹانگا کہ آج انہی وردیوں نے اپنی جان کے نذرانے دے کے ہم سب کی حفاظت کی۔ جو کچھ 9 مئی کو ہوا اور جو کچھ اس سے پہلے انڈیا نے 6 اور 7 مئی کے شام کو حملہ کر کے کیا، اس میں زیادہ فرق نہیں ہے۔ 9 مئی اور بھارت نے جو کچھ کیا اس میں زیادہ فرق نہیں، ایک جماعت کا نشانہ عسکری تنصیبات تھیں، شہداء کی یادگاریں جلائی گئی، جن وردیوں کی توہین کی گئی انہی جوانوں نے ملک کا سر فخر سے بلند کر دیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا سرگودھا یونیورسٹی میں جارحانہ خطاب، کہا جو بچے بہکاوے میں آ گئے وہ جیلوں میں ہیں، نوجوان فتنہ فساد سے دور رہیں، ملک کو اس طرح سنبھالنا ہے کہ کوئی سیاسی وائرس آنے نہ پائے۔ خضدار میں اسکول بس پر بھارتی اسپانسرڈ دہشت گردوں کا حملہ، 8ویں جماعت کی طالبہ سحر سلیم زخموں کی تاب نہ لا کر دم توڑ گئیں۔ حملے میں شہید ہونے والی طالبات کی تعداد 4 ہو گئی۔ شہید طالبہ ثانیہ سومرو کی نماز جنازہ صادقآباد، سپاہی محمد اقبال کی نماز جنازہ میاں والی میں ادا کر دی گئی۔ دھماکے کا مقدمہ تھانہ CTD میں درج، قتل اور دہشت گردی سمیت دیگر دفعات شامل۔ پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں، دہشت گردی کے خلاف کوششوں کی بھرپور حمایت جاری رکھیں گے۔ چین کا پھر 2 ٹوک اعلان، خضدار میں اسکول بس پر حملے کی شدید مذمت، جاں بحق افراد کے لواحقین اور زخمیوں سے دلی ہمدردی کا اظہار۔ امریکی صدر نے ایک بار پھر پاک بھارت جنگ بندی کا کریڈٹ لے لیا۔ وائٹ ہاؤس میں جنوبی افریقی صدر سے ملاقات میں بولے دونوں ملک ایک دوسرے پر گولہ باری کر رہے تھے، تجارت کا استعمال کرتے ہوئے دونوں ملکوں کا مسئلہ حل کیا۔ امریکی صدر نے پاکستانیوں کی بھی خوب تعریفیں کی، کہا پاکستانی اچھے لوگ ہیں، ان کے لیڈر بھی عظیم ہیں۔ غزہ فلسطینیوں کا مقتل بن گیا، اسرائیل نے درندگی کی انتہا کر دی، خان یونس میں پوری بستی بموں سے اڑا دی۔ دیر البلا میں امدادی تنظیم کے گودام پر حملہ، مزید 93 فلسطینی شہید، مجموعی تعداد 53,600 سے بڑھ گئی۔ اسپتالوں میں بچوں کی چیخو پکار نے در و دیوار ہلا ڈالے، علاقے میں قحط کی صورتحال، کھانا پینا ختم، امدادی سامان کہیں نظر نہیں آ رہا۔ اقوام متحدہ کو تشویش، صبح سے کھڑی ہوں، کھانا نہیں، دھکے مل رہے ہیں۔ معصوم بچی کی فریاد نے دلوں کو لرزا ڈالا۔
عالمی دباؤ پر اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو عارضی جنگ بندی پر آمادہ، بولے قیدیوں کی رہائی کے لیے جنگ روکنے کو تیار ہیں، حماس کے خاتمے اور غزہ کا مکمل کنٹرول ہدف قرار دے دیا۔ مغربی کنارے میں یورپی سفارتکاروں پر فائرنگ کے بعد برطانیہ، فرانس اور اسپین میں اسرائیلی سفیروں کی طلبی۔ امریکہ کی کولمبیا یونیورسٹی کے باہر غزہ جنگ کے خلاف احتجاج، سابق طلبہ نے ڈگریاں جلا ڈالیں، پولیس اور مظاہرین میں جھڑپیں، درجنوں افراد گرفتار۔ واشنگٹن میں یہودی میوزیم کے باہر فائرنگ، خاتون سمیت اسرائیلی سفارت خانے کے 2 اہلکار ہلاک، پولیس نے ملزم کو حراست میں لے لیا۔ پولیس کے مطابق حملہ آور شکاگو کا رہائشی ہے۔ فائرنگ کے وقت فری فلسطین کے نعرے لگائے۔ امریکی صدر کی مذمت، کہا امریکہ میں نفرت اور شدت پسندی کی کوئی جگہ نہیں، مجرم کو کیفر کردار تک پہنچائیں گے۔ امریکی ہوم لینڈ سیکیورٹی چیف کا سوشل میڈیا پر پیغام۔ سپریم کورٹ میں مخصوص نشستوں کی نظر ثانی درخواستوں پر سماعت، سنی اتحاد کونسل کی بینچ پر اعتراض کی تینوں درخواستیں مسترد، کیس کی کارروائی براہ راست دکھانے کی درخواست منظور، آئینی بینچ نے متفرق درخواست پر مختصر فیصلہ سنا دیا۔ 9 مئی مقدمات، بانی پی ٹی آئی کا ایک بار پھر پولیگرافک سمیت 3 ٹیسٹ دینے سے انکار، لاہور پولیس کی ٹیم کو تحریری موقف بھجوا دیا۔ ٹیسٹ سے پتہ چلے گا کہ شواہد درست ہیں یا نہیں، ملزم ٹیسٹ نہ کرائے تو تفتیش کیسے مکمل ہو سکتی ہے، پولیس حکام کا موقف۔ نئے بجٹ پر پاک آئی ایم ایف مذاکرات، حکومت کی سپر ٹیکس میں کمی، ریئل اسٹیٹ سیکٹر سمیت تنخواہ دار طبقے کو ریلیف دینے کی کوششیں، تجاویز پر مالیاتی ادارے کی مزاحمت، ذرائع کے مطابق آئی ایم ایف ٹیکس رعایت سے متعلق فیصلہ تفصیلی ڈیٹا اور ٹھوس حکمت عملی دیکھ کر کرے گا، صوبوں کے اخراجات کم کرنے، آمدن بڑھانے اور زرعی انکم ٹیکس نافذ کرنے پر زور۔ وفاقی وزیر مواصلات عبدالعلیم خان کی زیر صدارت اجلاس، این ایچ اے اور موٹر وے پولیس میں اصلاحات پر غور۔ عبدالعلیم خان نے کہا کہ ڈرائیونگ لائسنس کے اجرا کے لیے عالمی معیار کے اداروں سے رجوع کیا جائے، مسافروں کی جان بچانا اولین ترجیح، حد رفتار کی خلاف ورزی پر سمجھوتا نہیں ہوگا، نااہل افراد کے لیے ادارے میں کوئی جگہ نہیں، موٹر وے پولیس کے لیے بہترین افسران کا انتخاب اور ایئر ایمبولینسز سروسز کا جلد آغاز یقینی بنانے کا حکم۔ وفاقی وزیر مواصلات کی ہدایت پر بابو سر ٹاپ شاہراہ قبل از وقت کھول دی گئی۔ ملک کے متعدد علاقوں میں سورج آگ برسانے لگا، پنجاب، سندھ اور بلوچستان میں پارہ 4 سے 6 ڈگری زیادہ رہنے کا امکان، لاہور، ملتان، فیصل آباد اور سرگودا میں ہیٹ ویو کی پیش گوئی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے انتظامیہ کو الرٹ کر دیا، عوام سے احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی اپیل، تمام سرکاری اور نجی اداروں میں اوپن ایئر سرگرمیاں معطل کرنے، اسکولوں میں فرسٹ ایڈ باکس کی موجودگی یقینی بنانے کی ہدایت، پرہجوم بازاروں اور بس اسٹینڈز میں سایہ اور پانی فراہم کرنے کا حکم۔ کوئٹہ گلیڈیٹرز 6 سال بعد پی ایس ایل کے فائنل میں کوالیفائر میں شاداب خان کے اسلام آباد یونائیٹڈ کو 30 رن سے ہرا دیا۔ آل راؤنڈر پرفارمنس پر فہیم اشرف پلیئر آف دی میچ قرار۔ ایوارڈ شہدا کے نام۔ ایلیمنیٹر 1 میں آج کراچی کنگز اور لاہور قلندرز کا ٹاکرا ہوگا، ہارنے والی ٹیم ایونٹ سے باہر ہو جائے گی، جیتنے والی ٹیم کل اسلام آباد یونائیٹڈ سے ٹکرائے گی۔ کرسٹیانو رونالڈو کے کیریئر کا 935واں گول، سعودی پرو لیگ میں النصر نے الخلیج کو 2-0 سے ہرا دیا، الہلال شکست سے بال بچ گئی، الوحدہ کے خلاف انجری ٹائم میں گول کر کے میچ برابر کر دیا۔ اور پاک چین سفارتی تعلقات کے 74 سال، چینی آرکیسٹرا کا خراج تحسین، ملی نغمہ وطن کی مٹی گواہ رہنا کی دھن بجا کر دل جیت لیے۔ بیجنگ میں پاکستانی سفیر خلیل ہاشمی نے خوبصورت ویڈیو سوشل میڈیا پر شیئر کی۔